بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکتا، لیکن آج دونوں اماموں کے علم سے متعلق مجھے مطلب پیش کرنا۔ میں نے آیت کا انتخاب کیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے کہاں رسالت دینی ہے، اپنا عہدہ کہاں دینا ہے، یا نبوت کسے دینی ہے، امامت کسے دینی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ انعام میں 8واں پارہ ہے، اور اسی آیت کی تلاوت کی تھی مامون نے جب وہ امام محمد تقی علیہ السلام سے ملا اور سوالات کیے۔ جب اس نے سوالات کیے اور امام نے جوابات دیے تو اس نے فوراً اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا عہدہ کسے دینا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک ملاقات کے اندر لوگوں کے ساتھ یہ اثر ہونا۔ آئیں ذرا میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام کا بچپنا ہے اور امام کے جو چچا اور پھپھیاں ہیں وہ شک کر رہے ہیں کہ بھئی یہ امام ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بال گھنگریالے تھے اور امام رضا کے بال سیدھے تھے۔ امام رضا کا رنگ بہت زیادہ گورا تھا، امام محمد تقی علیہ السلام کا گندمگون رنگ تھا، تو گندمی رنگ تھا۔ وہ ان کے جو چچا تھے پھپھیاں، انہوں نے کہا بھئی یہ آپ کا بیٹا کیسے ہے؟ امام نے کہا کیونکہ ان کی والدہ افریقہ سے ہیں، اس لیے ان کے بال میری طرح سے سیدھے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا رنگ میری جیسا ہے۔ لیکن بہرحال اب ایک سوال ذہنوں میں آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ ہم قائف کو بلائیں گے۔ قائف قیافہ شناسی اسلام میں جائز نہیں۔ سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ قیافہ شناسی حرام ہے اسلام میں۔ اب یہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے پوری بحث کی ہے اپنی المقاصد میں، جو ہمارے حوزے میں پڑھائی جاتی ہے۔ مقاصد کی کتاب سطوح میں آتی ہے، 7ویں سال میں، 7th ایئر میں بے کی بحث، محرمہ کی بحث ہے 6ٹھے سال میں، 6ٹھے اور 7ویں سال میں۔ تو وہاں پہ انہوں نے پوری بحث کیا کہ محرمہ ان میں سے قیافہ، مثلا کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ شراب خرید و فروخت حرام ہے، جوئے کے آلات بیچنا حرام ہے، ایسی بہت سی چیزیں حرام محرمات۔ ان میں سے ایک بحث آتی ہے قیافہ، القیافہ تو حرام۔ قیافہ شناسی یعنی فیس ریڈنگ حرام ہے۔ فیس ریڈنگ ہوتی ہے یعنی پرانے زمانے میں لوگ تھے وہ چہرہ دیکھ کے بتاتے تھے یہ کس کا بھائی ہے، پاؤں دیکھ کے بتاتے تھے۔ مسجد نبوی میں 2 افراد سو رہے ہیں، مسافر تھے، انہوں نے کہا یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، جاسوس ہیں، کیا ہیں؟ تو قائف کو بلایا، اس نے دونوں کے پاؤں دیکھے، کہا یہ باپ کے پاؤں ہیں اور یہ بیٹے کے پاؤں ہیں، یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، مسافر ہیں۔ جبکہ ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ کون سو رہا ہے، صرف پاؤں دیکھ کے بتا دیتا ہے۔ ایسے لوگ تھے قائف، کھوجی، کھوج لگانے والے، چٹان پہ نشان دیکھ کے بتاتے تھے کہ کون سا جانور یہاں سے گیا ہوگا، ہوا سونگ کے بتاتے تھے کہ کون سا پرندہ اڑ کے گیا۔ تو پرانے زمانے میں لوگ زیادہ ماہر تھے، آج کل تو مہارتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے وہ تو ہم اپنا خود دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال میں ہمیں کتنا زوال آ گیا، کہ کتنا پہلے حافظہ تیز تھا، سارے راستے یاد ہوتے تھے، اب جب سے یہ نیویگیشن سسٹم آئے ہیں تو نہ انسان راستہ یاد کرتا ہے، جب سے موبائل آ گئے ہیں ٹیلی فون نمبر کوئی یاد نہیں کرتا۔ تو انسان پہلے اس کی کتنا میموری تیز کام کرتی تھی، اس کا دماغ کتنا کام کرتا تھا، اب آہستہ آہستہ انسان کن ذہن ہوتا چلا جا رہا ہے، انسان کی جو ایبلٹیز ہیں، پوٹینشیل اس کا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو انسان اس پہ یہ بنائی گئی ہیں انسان کی ایڈ کے لیے، انسان کو بہتر بنانے کے لیے، نہ کہ کمپلیٹلی انسان ان پہ ریلائی کرنے لگے اور اپنی صلاحیت کو ختم کر دے۔ انسان کی صلاحیت آگے بڑھنی چاہیے، یعنی بہرحال اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا، یہ موضوع نہیں ہے میرا، تو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ۔ اب اس زمانے کے لوگ بہت ہوشیار تھے، تیز تھے، تو وہ قائف کو بلایا امام کے باس، چچا نے کہا کہ ہم قائف کو، امام رضا علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اما انا فلا، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں قیافہ شناس کو نہیں مانتا، اس کو نہ بلایا جائے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قائف کو بلانے سے، اس کی باتوں کو ماننے سے۔ لیکن بہن بھائیوں نے کہا کہ نہیں، پھر بھی ہم ایک مرتبہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ قائف بہت ماہر ہوتے تھے پرانے زمانے میں، اس کو جب بلایا، بنی ہاشم کا لباس، آل رسول کا لباس، یہ امامہ ابا قبا جو ہم پہنتے ہیں، جتنے بھی شیعہ علماء کا لباس اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قبا اور یہ ابا، یہ امامہ، یہ بنی ہاشم کا رسول خدا یہی پہنا کرتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام بنی ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب عبداللہ، جناب حمزہ، اور یہ جتنے بنی ہاشم تھے یہ یہی لباس پہنتے تھے۔ امیر المومنین کا اگر آپ پڑھیں تو ایک پٹکا باندھتے تھے ابا کے اوپر اور پھر ابا پہنتے تھے اور امامہ، رسول خدا ائمہ اہل بیت۔ تو امام رضا کے بہن بھائیوں نے کہا کہ آپ امامہ ابا قبا نہیں پہنے، کیونکہ یہ بنی ہاشم کا لباس ہے، جو دیکھے گا فوراً پہچان لے گا کہ آپ ہاشمی ہیں۔ کا کیا کیا جائے؟ تو کہا آپ وہ عربوں کا جو پرنا سر پہ کپڑا لے لیجئے، اور
باہر کھڑے ہو جائیں جہاں پہ ہمارے غلام کھڑے. تو ایک مرتبہ قائف جب آیا تو اس نے امام رضا کو دیکھا, اس نے سلام کیا, اس نے کہا السلام علیکم. امام نے اس کا جواب دیا. اندر آنے کے بعد سب کو کھڑا کیا, انہوں نے کہا بتاؤ کون کس کا بھائی. اس نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ اس کا بھائی, اس کا بھائی, اور مختلف چیزیں بتا رہا تھا. وہ اس کو پہلے ٹیسٹ کر رہے تھے کہ بھئی یہ کتنا ایکیوریٹ ہے, کتنا ماہر ہے. اتنے میں ایک مرتبہ امام احمد تقی علیہ السلام کو بلایا کہ آئیے, اور پھر کہا کہ بھئی اس بچے سے متعلق بتائیے. تو اس نے کہا کہ میں ان کا شجرہ بتاؤں. تو امام احمد تقی علیہ السلام اس وقت 4 برس کے تھے. تو آپ نے فوراً کہا کہ تو میرا شجرہ بتائے گا یا میں تم سب کے شجرے بتاؤں کہ یہاں پہ کون کھڑا ہے, کس کا کس سے تعلق ہے. مجھ سے شجرے پوچھو, مجھ سے حسب نسب پوچھو, میرا حسب نسب مت پوچھو. میں دنیا کے فیصلے کرنے کے لیے آیا ہوں, میں حجت خدا ہوں, فیصلے کروانے نہیں آیا ہوں. بس امام کا یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ سب خاموش ہو گئے. پھر دوبارہ کسی چچا نے اشارہ کیا کہ ایک مرتبہ بتائیے کس کا بیٹا ہے. اس نے سب کو دیکھنا شروع کیا, کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. پھر دوبارہ کہا کہ بتاؤ ہم میں سے کس کا بیٹا ہے. کہا نہیں, وہ جو باہر آدمی کھڑا ہے آپ کے غلاموں کے ساتھ, وہ جو غلام آپ کا کھڑا تھا پرنا لیے, یہ اس کا بیٹا ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ باہر کھڑے تھے پرنا لیے, کہا یہ ان کا بیٹا ہے, یہ آپ لوگوں کا بیٹا نہیں ہے. تو فوراً انہوں نے امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے. امام نے پھر اس وقت بہت ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ قائف امام کے قدموں میں گرا. اس نے کہا کہ مجھے آج تک اتنا فصیح و بلیغ خطبہ سننے کو نہیں ملا. اس کا مطلب ہے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, یہ عام بچوں کی طرح سے بات نہیں کر رہا. 4 برس کا بچہ اتنا علم, فصاحت, بلاغت رکھ ہی نہیں سکتا. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں حجت خدا ہوں اور میرے بابا علی بن موسیٰ رضا ہیں, کیونکہ میرے بابا کے دشمن زیادہ ہیں اور دشمن چاہتے تھے کہ امام کے بیٹے کو فوراً مار دیں. اس لیے میں بہت دیر سے, اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا اور امام کے یہاں دیر سے اولاد ہوئی ہے. اب بہرحال یہ امام علیہ السلام کی ساری زندگی ہے کہ جو سب کے سامنے ہے کم سنی سے. اور وقت نہیں کہ اب میں امام باقر علیہ السلام سے متعلق کچھ پیش کر دوں. تو اب امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو بے انتہا جیسی گزری, بہت سختیوں سے گزری. اور امام کی شہادت 25 برس کے سن میں شہادت ہے. جب 18 سال کے ہوئے تو ام حکم سے آپ کو تب تک اولاد نہیں ہوئی تھی. 9 سال ام حکم کی زوجیت رہی امام کے ساتھ. 18 سال کے ہوئے تو امام دوبارہ بغداد سے, مامون مر چکا تھا, اس کا بیٹا حکومت میں آ گیا تھا. ام حکم سے اس نے امام کی شادی کی جب 9 سال کے تھے. تو اس وقت امام چلے گئے پھر مدینے, اور وہاں جا کے امام نے دوبارہ شادی کی. اور اس شادی سے امام کے امام علی نقی علیہ السلام, حضرت موسیٰ مبرقہ اور حضرت حکیمہ خاتون 3 اولادیں ہوئیں. ام حکم جو امام کی پہلی بیوی تھی, جو مامون کی بیٹی تھی, اور اس کا بھائی معتضد تھا, اس نے مل کے پلاننگ کرنے کے بعد امام کو زہر دیا. آخر میں مسائل میں تھوڑے سے جملے پیش کروں گا. اب امام محمد باقر علیہ السلام سے متعلق جو مطالب سن لیجئے. آج شب جمعہ بھی ہے اور شب شہادت بھی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی. شب شہادت ہے امام علیہ السلام کی. اگر آپ دیکھیں تو 57 ہجری میں, 57 ہجرت میں امام کی ہجرت میں ولادت ہے. اور کربلا کے واقعے کے وقت یعنی اول رجب, پہلی رجب کو امام کی ولادت ہے 57 ہجری میں. کربلا 10 محرم میں آپ 6 یعنی 3.5 سال کے تھے. اور 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا ہے, 3.5 سال کے تھے. اور آپ نے بے انتہا روایات نقل کی ہیں واقع کربلا کی, مصائب کی بہت سی روایات, میں آخر میں ایک دو پیش کروں گا. تو امام محمد باقر علیہ السلام نے واقع کربلا دیکھا کم سنی کے اندر, اور پھر قید رہے, قید کو دیکھا. اور قید کے بعد جب آپ 61 ہجری کا واقعہ دیکھ چکے, پھر قید سلاسل دیکھی آپ نے مسلسل اپنے بابا کو. اور یہاں تک ایک روایت ہے, میں آخر میں پیش کروں گا انشاءاللہ, کہ قید میں کیا کچھ دیکھا آپ نے, کہ آپ کربلا سے پھر کوفہ سے پھر حلب اور دمشق, ساری قید سلاسل دیکھی. اس کے بعد پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا پورا دور 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے. تو 3.5 سال امام حسین کی امامت میں رہے, 35 سال اپنے بابا کی امامت میں رہے. اور جب آلموسٹ 39 تھے, 38.5 اس وقت منصب امامت کو سنبھالا آپ نے. اور جو آپ کا جو پورا دور ہے 114 ہجری میں, پھر آپ کی شہادت ہے 7 ذی الحج کو. 7 ذی الحج شہادت ہے, اور امام کی شہادت پہ اختلاف نہیں ہے. آپ نے اس دور میں جو آپ کا تقریباً 19 سالہ دور امامت ہے, 19.5 سال, اس میں مسلسل تقریباً 20 سال کے قریب آپ نے جتنی احادیث بیان کی ہیں کہ جیسے ہی دوبارہ اہل بیت سے پابندیاں اٹھیں تو امام محمد باقر کا لقب ہے باقر العلوم. باقر العلوم
کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں جنگ کر رہے تھے، اس کے بعد جب بنی عباس حکومت میں آ گئے اور عبداللہ صفاح پہلا خلیفہ ہے بنی عباس کا، صفاح یعنی خون بہانے والا، اس نے اتنا خون بہایا آنے کے بعد، اور امام باقر علیہ السلام کو جب بلایا اور امام اس وقت سفید ریش ہو چکے تھے، تو امام سے کہا ذرا آپ کی آزمائش ہو جائے، آپ کا امتحان ہو جائے، اور ایک مرتبہ بہت دور فاصلے پہ اس نے ایک جو تیر کمان کا ٹارگٹ رکھا جاتا تھا، جسے آپ لوگ ٹارگٹ کہتے ہیں انگلش کے اندر، بہت دور نشانہ رکھا، اسے اردو میں ہم لوگ نشانہ کہتے ہیں، نشانہ بہت دور رکھا، اور امام کا وہ سوچتا تھا کہ نظر کمزور ہو گئی ہوگی، تو امام کے ہاتھ میں سامنے رکھا ایک لا کے تیر کمان رکھا، کمان بو اینڈ ایرو رکھا، کہا کہ آپ نشانہ لگائیے۔ امام نے کہا مجھے باز رکھ، میں نشانہ نہیں لگانا چاہتا، کہا کہ نہیں ذرا آزمائش ہو جائے آپ کی۔ اچھا، نشانہ چوک جانا یا اسے کہتے ہیں چوکنا یعنی مسٹیک ہو جانا، امام معصوم سے مسٹیک نہیں ہوتی، یہ شیعوں کے اندر نظریہ شروع سے ہے کہ امام سے خطا نہیں ہوتی، پتہ نہیں اگر بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، امام سے خطا نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں خطا ہو گیا، نشانہ چوک گیا یا خطا ہو گیا۔ تو اب امام کے متعلق مشہور تھا نا کہ امام خطا نہیں کرتے، تو اس نے کہا کہ ابھی آپ کی آزمائش ہو جاتی ہے، سامنے آپ کی نشانہ ہے، ذرا ٹارگٹ کے اوپر تیر لگا کے دکھائیے، اگر چوک جائیں آپ خطا ہو جائے اس کا مطلب آپ امام نہیں ہیں۔ امام نے کہا مجھے باز رکھ، اب وہ اور زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا کہ بار بار منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ انڈر کانفیڈنٹ ہے معاذ اللہ، یا یہ ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ گھبرا رہے ہیں، تو اوور کانفیڈنٹ ہو کے کہا کہ نہیں آپ کو نشانہ لگانا ہوگا، منصور دوانقی اور یہ کہا کہ نہیں آپ نشانہ لگائیے، ابو العباس صفا عبداللہ صفا نے۔ امام نے ایک مرتبہ کہا کہ پھر یہ تیر کم ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں نشانہ لگاؤں تو جو تو نے تیر رکھے ہیں یہ کم ہے، کہا کہ نہیں نشانہ ایک ہے۔ امام نے کہا نہیں جتنے تیر رکھ سکتا ہے رکھ دے میرے سامنے، بہت سے تیر لا کے رکھے گئے، امام نے کمان اٹھائی، تیر اپنے کمان میں پیوست کیا، اور بہت زیادہ کانسنٹریٹ کرنے کے بعد، کیونکہ میں خود اس میں رہا ہوں، بہت کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آپ چھوڑتے ہیں تیر کو، تیر پھر نشانے پہ جاتا ہے، اگر آپ بغیر دیکھے فوراً چلا دیں تو نشانے پہ نہیں جاتا، دیکھنا پڑتا ہے، کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، ہم آنکھ کو ہر چیز کو دیکھتے ہیں، بازو کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے، کس بلندی سے تیر کو چلائیں گے تو پھر انسان نشانے پہ پہنچتا ہے۔ امام نے فوراً کمان میں تیر رکھا اور تیر چلایا، سیدھا جا کے ٹارگٹ پہ، جسے بعض اوقات انگلش میں بلز آئی بھی کہا جاتا ہے، بالکل جو ٹارگٹ کے اوپر عین نشانے کے اوپر جا کے تیر لگا، سب نے دیکھا، تعجب کرنے لگے، سب لوگ ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ اکبر، ابھی سب لوگ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، امام نے دوسرا تیر اٹھایا کمان میں رکھا اور فوراً تیر چلایا، وہ پہلے تیر کی پشت میں جا کے پیوست ہوا، امام نے تیسرا تیر اٹھایا، وہ دوسرے تیر کی پشت میں جا کے پیوست ہوا، کرتے کرتے امام نے 9 تیر چلائے ایک کے بعد ایک، وہ سب ایک دوسرے کی پشت میں پیوست ہوتے رہے۔ خود عبداللہ صفا کھڑا ہوا کہا کہ فرزند رسول بس کیجئے، اگر آپ 100 تیر بھی چلائیں گے ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی آپ کا نشانہ خطا نہیں ہوگا۔ امام کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوگا، کیونکہ امام خطا نہیں کرتے۔ کہا کہ ہم تو تعجب کر رہے تھے کہ امام اس بڑھاپے میں کیسے خطا نہیں کر سکتے، اب یقین ہوا کہ نہیں امام واقعاً خطا نہیں کرتے۔ امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو کبھی خطا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، یہ امام نے اپنی اس سن و سال کے اندر عصمت کی وہاں پہ سب سے گواہی لی کہ تم اب مانتے ہو کہ جسے اللہ بناتا ہے، جسے اللہ چنتا ہے، جسے اللہ منتخب کرتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ عام جیسا نہیں ہوتا، عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا، وہ برگزیدہ ہوتا ہے، وہ چوزن ہوتا ہے۔ تو اب ایک مرتبہ امام نے، اب وہاں پہ مناظر ہیں امام علیہ السلام کے، کہ اگر وقت ہوتا تو میں تھوڑا تفصیل میں جاتا، مجھے کہا گیا تھا 40 سے 50 منٹس کے اندر اندر بات کو مکمل کریں، تھوڑا سا میں اگر وقت لوں گا اور 5-10 منٹ، اس کے بعد میں مسائل پیش کروں گا۔ تو اب امام علیہ السلام کی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے مناظر ہیں۔ ایک خود سے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ میرے بابا مدینے میں تھے، کہ مدینے میں ایک بستی تھی عیسائیوں کی، میرے بابا سفر کر رہے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ چلتے ہیں، یہ پوپ آیا ہوا تھا اس زمانے میں، بابا عربی میں کہا جاتا ہے، تو جو ان کا عیسائیوں کا کرسچنز کا جو پوپ ہے اس زمانے میں، آرچ بشپ جو بھی کہہ لیجیے، تو پوپ آیا ہوا تھا، کہا کہ آؤ ہم بھی چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق السلام کہنے لگے میں فوراً اپنے بابا کے ساتھ چلا، تو سارے عیسائی کھڑے تھے، بہت مجمع تھا عیسائیوں کا، کہ جیسے ہی پوپ نے دور سے دیکھا کہ بھی 2 ایسی ہستیاں آ رہی ہیں جن کے چہرے پہ بہت جلال ہے، ہیبت ہے، ان کے چہرے عیسائیوں جیسے نہیں ہیں بلکہ بہت
الرعب ہے، تو ایک مرتبہ عیسائیوں سے کہنے لگا کہ ہٹو ان دونوں کو راستہ دو، یہ دونوں آگے تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ سارے عیسائی ہٹے، امام کو راستہ دیا، دونوں ائمہ علیہ السلام دونوں امام آگے آئے۔ جیسی تشریف لائے تو فوراً اس نے مخاطب ہو کے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ماننے والوں میں سے ہیں، عیسائی ہیں، یا محمد کے پیروکار ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو امام نے فوراً کہا کہ ہم امت مرحومہ میں سے ہیں، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ تو اب امام سے جیسے اس نے سوال کیا تو امام نے کہا کہ ہم امت رسول خدا میں سے ہیں، بڑے احترام سے نام لیا۔ تو اس نے فوراً سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں یا جہلاء میں سے ہیں؟ آپ عالم ہیں یا آپ جاہل ہیں؟ تو امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یہ نہیں؟ جو باقر، جسے رسول خدا نے باقر العلوم کا لقب دیا ہو، باقر العلوم یعنی تمام علوم کو دوبارہ زمین سے کاشت کرنے والے، تمام علوم کو دوبارہ کاشت کرنے والے، زمین سے دوبارہ اگانے والے، ان سے جب پوچھا کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں تو امام نے کہا میں جاہل نہیں، یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، پتہ نہیں توجہ ہے یہ نہیں، کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ اب اس نے کہا کہ اچھا میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، میرے سوال کا جواب دیں گے؟ امام نے کہا سوال کا جواب کیوں نہیں دوں گا؟ کہا اچھا یہ بتائیے وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں پہ آج تک کبھی سورج نہ اس سے پہلے چمکا نہ اس کے بعد کہ بس ایک دفعہ چمکا، وہ کب اس زمین پہ سورج چمکا تھا اور کون سی سرزمین ہے؟ تو امام نے فوراً کہا بہت آسان سوال ہے، جب جناب موسیٰ کے لیے نیل کو اللہ نے شگافتہ کیا تھا تو فلسطین مصر سے پار کرنے کے لیے، تو اس مقام پہ ایک مرتبہ جب سمندر ہٹا تو ایک مرتبہ وہاں پہ سورج چمکا، نہ اس سے پہلے کبھی سورج چمکا تھا نہ اس کے بعد کبھی سورج چمکا ہے، اس مقام پہ بس ایک مرتبہ سورج چمکا تھا۔ تو کہا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ عالم نہیں ہیں؟ امام نے کہا نہیں، تو نے غور سے نہیں سنا تھا، میں نے کہا تھا میں جاہل نہیں ہوں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے تو کہا یعنی امام نے کہا نہیں، میں نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ کہا کہ آپ نے اچھا سوال دیا، ایک اور سوال کرنا چاہوں گا؟ امام نے کہا ہاں سوال کر لے۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، جڑواں بھائی تھے، ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا لیکن ایک دوسرے سے 100 سال بڑا تھا؟ امام نے کہا یہ قرآن میں بھی آیا ہے، تمہارے ہاں انجیل میں بھی ہے، وہ عزیر اور عزیرہ دو بھائی تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے ایک ہی دن انتقال ہوا، لیکن اللہ نے ایک کو 100 سال کے لیے صلح دیا تھا، اس لیے وہ 100 سال دوسرے بھائی سے چھوٹا رہ گیا، وہ اپنی ایجنگ پروسیس میں لگا رہا، ان کی ایج رک گئی، 49 تھے جب سوئے، بھائی 149 ہو گیا، یہ 100 سال تک سوتے رہے۔ قرآن کے اندر آیت ہے کہ اللہ نے جب انہوں نے سوال کیا پروردگارا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اللہ نے سوال کیا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان رکھتا ہوں، صرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہاں پہ سو جاؤ، اپنے گدھے کو باندھو، کھانا رکھو، سو جاؤ۔ جب سو کے اٹھے اللہ نے پوچھا کم لبثتا، کتنا عرصہ سوئے ہو؟ تو آپ نے فوراً فرمایا لبثت یوم و بعد یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ ایک دن سویا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں؟ اللہ نے فوراً جواب دیا بل لبثتا مئۃ عام، نہیں تم 100 سال سوتے رہے ہو، 100 سال سوتے رہو، بل لبثتا مئۃ عام، تم 100 سال سوتے رہے ہو۔ تم نے کہا تھا نا میں مردے کیسے زندہ کروں گا، ذرا ایک مرتبہ دیکھو، انظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو دیکھو اور کھانے کو دیکھو، کیف یتصنع، کیسا سب کچھ ختم ہو چکا، ابھی دوبارہ گدھے کی ہڈیاں پاؤڈر بن چکی ہیں، دوبارہ ہڈیاں بنیں گی، ہڈیاں بنی، گوشت چڑھنے لگا، پوست بننے لگی، خون دوڑنے لگا اور گدھا گدھا بن کے سامنے آ گیا۔ تو فوراً ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اگر ایک گدھا کسی نبی کے ساتھ 100 سال بھی سوتا رہے تب بھی گدھا ہی رہتا ہے، اگر پہنچ گئے تو پہنچ گئے۔ تب ایک مرتبہ گدھا اٹھا اور جناب عزیر نے دیکھا، جب گھر پہنچے تو بھائی سے جا کے کہا کہ بھئی میں واپس آیا ہوں۔ تو بھائی نے فوراً عزیرہ نے کہا کہ تمہاری اتنی شباہت ہے میرے بھائی عزیر سے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ شباہت نہیں ہے، میں ہی تمہارا بھائی عزیر ہوں، 100 سال تک سوتا رہا، اللہ نے مجھے صلح دیا تھا دکھانے کے لیے کہ اس کی قدرت کتنی زیادہ ہے۔ تو کہا کہ پھر وہ 1 سال بعد دونوں کا انتقال ہوا اور دونوں 100 سال کا فاصلہ اس لیے آ گیا۔ تو یہ عزیزان گرامی اور سوالات کیے، وقت نہیں کہ اس نے جب سوالات کیے تو باقر العلوم نے اس طرح سے جواب دیا جیسا کہ حق
تھا اس عیسائی نے سب کو کہا کہ آئندہ ان سے کوئی سوال نہ کرے. کہا کیوں؟ تو اس نے اپنے جو پادری تھے ان سب سے کہا کہ اگر لوگ اس سے زیادہ سوال کریں گے تو لوگ ہمیں ماننا کم کر دیں گے, اسی کو زیادہ ماننا شروع کر دیں گے, لوگ ان کے راستے پہ چل پڑیں گے, ان کو زیادہ زحمت نہ دینا سوال کرنے کی, آئندہ کوئی ان سے سوال نہ کرے. تو عزیزان گرامی امام محمد باقر العلوم ہیں, آئیں ذرا, کیونکہ شب جمعہ بھی ہے, شب شہادت بھی ہے, اگر میں تھوڑا تفصیل سے پیش کر سکوں مسائل کو. 2 جملے امام محمد تقی علیہ السلام کے اور تھوڑے سے مسائل امام باقر علیہ السلام کے. امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ زندہ تھیں جب ان کی شہادت ہوئی. امام تقی علیہ السلام صرف 25 برس کے تھے, 25. کوئی 25 سال کی عمر میں مرنا تو نہیں چاہتا نا, لیکن امام کو جب زہر دیا گیا نا تو امام علی نقی علیہ السلام اپنی دادی کے ساتھ تھے, حضرت سبیکہ خاتون کے ساتھ. اب کسی کو بری خبر دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے. کسی کو بری خبر دینا, کسی کو بتایا جائے کہ آپ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے, بہت مشکل کام ہوتا ہے. اب امام علی نقی علیہ السلام کو بتانا تھا والدہ امام محمد تقی علیہ السلام کو کہ آپ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی. تو آپ نے اس طرح سے کہا کہ دادی اماں, وہ جو اللہ کا فرشتہ ہے نا جو امام کے ساتھ رہا کرتا ہے, وہ ابھی میرے پاس آ گیا ہے. تو جناب سبیکہ خاتون نے کہا کیوں بیٹا؟ یعنی وہ سمجھ گئے کہ مجھے خبر دے رہے ہیں, کیونکہ امام کی ماں تھیں, امام کی زوجہ تھیں, امام کی دادی امام کے ساتھ رہی ساری زندگی, آئمہ کے ساتھ. کہا کہ دادی اماں میرے بابا کی شہادت ہو گئی, ان کو زہر دے دیا گیا. اور امام نے اس انداز سے کہا انڈائریکٹلی تاکہ ماں کو خبر بھی دیں. کہا کہ دادی اماں میرے بابا کو بغداد میں زہر دے دیا گیا. بس یہ کہنا تھا. جناب سبیکہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آئے, رونے لگی. کہا بیٹا ایسا مت کہو, میرا بیٹا تو 25 برس کا جوان ہے, 25 برس کے جوان بیٹے کو زہر دے دیا گیا. ایک دم سے رونے لگی, جیسی آنسو گرنے لگے نا تو امام علی نقی علیہ السلام اٹھے, فوراً دادی کو تیار کرنے لگے. 9 برس کے تھے, سینے سے لگایا. کہا دادی اماں آپ کے بیٹے کو زہر دیا گیا, ان کی شہادت ہو گئی ہے. میں آپ کی دلاسا دینے کے بعد جانا چاہتا ہوں بغداد, کیونکہ معصوم کا امام کا غسل و کفن صرف امام کر سکتا ہے. میں اپنے بابا کے غسل و کفن کے لیے جانا چاہتا ہوں. اور اہتمام کرنے لگے فوراً کہ میں جا رہا ہوں, میں بغداد جاؤں گا. اور کیا کیا, امام نے بڑے اہتمام کے ساتھ غسل و کفن دیا, اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں ان کے ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام کو دفنایا. اس لیے کاظمین کہا جاتا ہے, 2 کاظم, دونوں ساتھ, دادا اور پوتا دونوں ساتھ. بڑے اہتمام کے ساتھ پوتے کو ان کے دادا کے ساتھ دفنایا, ان کے پہلو میں قبر میں اتارا, بڑی تعظیم کے ساتھ. میں کہوں گا اے امام علی نقی علیہ السلام, مولا آپ نے جب اپنے بابا محمد تقی کو قبر میں اتارا تو ان کے کوئی ہاتھوں میں زنجیریں نہیں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں, ان کے لاشے پہ گھوڑے کو نہیں دوڑایا گیا تھا, ان کے آپ کو مولا کسی نے تعزیانے نہیں مارے کہ آپ اپنے بابا کو کیوں دفنانے کے لیے آئے ہیں. لیکن امام سجاد علیہ السلام جب دفنا رہے تھے سید الشہداء کو, ہاتھوں میں زنجیریں تھیں, گلے میں طوق تھا, پاؤں میں بیڑیاں. کس انداز سے بابا کو دفنانے آئے ہیں, کہ زندان سے کس طرح سے وہاں پہنچے ہیں. بس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آئیں ذرا وہ 2 روایات پیش کرنا چاہتا ہوں جو امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں. کسی نے پوچھا امام باقر علیہ السلام سے, کہ مولا ہمیں لوگوں نے بتایا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے زلجنہ کی پشت سے زمین پہ آئے تو ان کا زلجنہ ان کا طواف کر رہا تھا چاروں طرف سے, اور آوازیں بلند کر رہا تھا, کچھ کہہ رہا تھا. امام باقر رونے لگے. کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا ہاں. کہا مولا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا المیمون, ان کا گھوڑا, ان کا زلجنہ بار بار ایک جملہ کہتا تھا. کہا مولا کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا الظلیمۃ ظلیمہ, وائے ہو اس امت پہ جس نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا. اسی امت نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا. کہ پھر طواف کرتا جاتا تھا, روتا جاتا تھا, اور کہا بار بار امام حسین سے بس ایک جملہ کہتا تھا, اے حسین ایک مرتبہ ذرا ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جائیے, میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا آپ کو, میں بہت دور لے جاؤں گا. کہا امام حسین کہتے تھے نہیں زلجنہ ذرا خیموں میں جا کے میری بہنوں کو بتا دے میں گھوڑے سے نیچے زمین پہ آ گیا ہوں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہی زلجنہ جب ایک مرتبہ خیمے کے باہر آیا, روایت کو سن لیجیے گا, جب خیمے کے باہر آیا تو بلند آوازوں سے بیویوں کو بلانے لگا. کہ ساری بیویاں باہر آ گئیں, جناب زینب کبریٰ باہر کھڑی تھی. اتنے میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی, اس نے کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ سوال کیا, یا جواد
حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے ذوالجناح جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بہت پیاسے تھے، بس اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا پیاسا ذبح کروا دیا ہے؟ پھر بی بی نے خود جواب دیا تیری لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں گرے، تیری کٹی ہوئی باگیں بتا رہی ہیں میرے بابا پہ قریب سے تلواروں کے وار ہوئے ہیں، تیرے پورے جسم پہ تیر بتا رہے ہیں میرے بابا کو بہت تیر لگے۔ اجرکم اللہ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھپھیوں کو دیکھ رہا تھا، اپنے سب بزرگوں کو دیکھ رہا تھا وہ کیسے میرے دادا حسین ابن علی کے لیے غم کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آج سنیں گے وصیت کو۔ ایک مرتبہ امام محمد باقر کو جب زہر دیا نا بنی عباس نے، بنو امیہ نے، تو لحظات عجیب و غریب ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے آخری، بلایا امام جعفر صادق کو، کہا مجھے میرے بابا زین العابدین کے ساتھ دفنا دینا ان کے پہلو میں۔ کہا جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو کس طرح سے کرنا؟ کہا کہ میرے ذرا ایک مجلس پڑھوا دینا۔ پھر ایک مرتبہ کہا بیٹا جعفر صادق میں پیسے چھوڑے جا رہا ہوں، آئندہ 7 سال تک ہر سال مینا میں میری مجلس ضرور کرواتے رہنا، مینا میں مجلس کروا دینا۔ مولا اتنا اہتمام کا؟ ہاں، میرے جد حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا رہے، مینا میں ہر سال مجلس ہو۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، وہاں مینا میں جانے کا اہتمام شروع ہو چکا ہے، کل رات سے لوگ مینا جانا شروع ہو جائیں گے، وہاں پہ مجالس ہوں گی، جناب مسلم بن عقیل کی مجلس مینا میں ہوتی ہے۔ امام محمد باقر نے اس وقت وصیت کی تھی اے بیٹا جعفر صادق مینا میں جب سارے حاجی جمع ہونا تو وہاں مجلس ضرور ہو، وہاں ہماری مجلسیں ضرور کروانا۔ ارے مینا میں ساری دنیا کے حاجی ہوں گے، مجلس ضرور ہو۔ ہاں جب مجلس ہوگی لوگوں کو پتہ چلے گا ہم پہ کتنا ظلم ہوا، ہمارے مظالم لوگ سنیں گے، اہل بیت کے ظلم کو جب بیان کیا جائے، مولا کس کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ امام نے پہلا کہا کہ پہلے ہماری پھپھیوں کے پردے کا ضرور ذکر کرنا، کس طرح سے نیزوں سے ان کی چادروں کو اتارا گیا تھا، کہ ہماری پھپھیوں کے پردے کا ضرور ذکر آئے۔ مولا اور کون سی بات ہے؟ بس بھئی عید کے ایام آ رہے ہیں نا، امام کی شہادت ہو گئی، آج شب شہادت ہے، شب جمعہ ہے، ذرا کچھ دیر کے لیے میدان مینا میں چلیں، کچھ دیر مدینے کے دیکھیں، ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آئیں گی۔ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا جعفر صادق بیٹا جب میری مجلس کروانا نا تو ہمارے اجداد کا ذکر ضرور کروانا، اس میں میری پھپھیوں کے پردے کا ذکر ہو، اور کون سا بابا ذکر ہو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سخنا والے محمد میں ہے، فرماتے ہیں میرے بابا کہتے ہیں میں چند لحظے پوری زندگی نہیں بھلا سکتا، جب مولا کے مصائب ہو تو ان کا ضرور ذکر کیا جائے۔ مولا کون سا لحظہ نہیں بھلا سکتے؟ کہا جب دربار یزید کے اندر مجھے میرے بابا کو زمین پہ بٹھایا گیا، وہ خود یزید تخت پہ بیٹھا تھا، میرے بابا کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں، زمین پہ بٹھایا، کہا جیسے غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے ویسے ہمیں زمین پہ بٹھا دیا گیا۔ کہا میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ کہا مولا اور کون سی باتیں نہیں بھلا سکتے؟ کہا جب در بازار سے ہمیں گزارا جا رہا تھا، خواتین چھت پہ بالا خانے سے گرم پانی ڈال رہی تھی، مرد پتھر مار رہے تھے، کہا یہاں تک کہ کچھ خواتین کوئلے پھینکتی تھی اوپر سے زمین پہ گرتے تھے۔ کہا میرے بابا کے امامے میں کہ ایک انگارہ گر گیا، میرے بابا نے فوراً ایک مرتبہ کہا کہ دیکھا جلے ہوئے امامے کو بھی مسلسل اذیت دینے سے باز نہیں آتے۔ کہا چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے، اس وقت میرے بابا نے آواز دی امام حسین کے سر کو، کہا بابا آپ کا سر قرآن کی تلاوت شروع کر دے، میری غیرت برداشت نہیں کرتے، لوگ میری پھپھیوں کو دیکھیں، بابا قرآن کی تلاوت کیجئے۔ کہ ایک مرتبہ سر سید الشہداء نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی، تمام افراد کہنے لگے ارے رک جاؤ، پتھر مت مارو، وہ دیکھو سامنے سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام سجاد نے آواز دی پھپھی اماں جلدی جلدی گزر جائیے، ابھی لوگ میرے بابا کے سر کو دیکھ رہے ہیں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی لوگ آپ کو پتھر ماریں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد یہ اونٹنیوں کی مہار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جب تک یہ نہیں گزاریں گے اونٹنیاں ایسے ہی کھڑی رہیں گی۔ اونٹنیاں کھڑی رہی، پتھر آتے رہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 7 چیزیں میدان شام کے بازار کی ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ مولا میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی، آخری بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں 7 چیزیں ہم کبھی نہیں بھلا سکتے، بیویوں کی بے پردگی، بابا کا زمین پہ بیٹھنا، لوگوں کے پتھر مارنا، اور کون سی چیز؟ کہ جب ہمیں دربار میں لے جایا گیا تو لوگ یہ سوال کر رہے تھے کیا یہ غلام بیچنے کے لیے لے آئے گئے ہیں؟ کہ اس وقت میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، کہ وہ میں لحظہ نہیں بھلا سکتا جب سید سجاد زین العابدین زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ کسی کے ہاتھ میں تازیانہ، جب وہ کھڑے ہونا چاہتے تھے خطبہ دینے، کوئی تازیانہ مار کے بٹھا دیتا تھا، آپ قیدی ہیں بیٹھ جائیے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، بس بھئی آخری لحظہ ہے۔
سن لیجیے دو جملے پیش کروں گا. امام محمد باقر کو زہر دے دیا گیا, آج رات کے اندر زہر دیا, امام کی صبح تک شہادت ہو گئی. آخری لحظہ امام محمد باقر نے وصیت کی, بیٹا میرا غسل و کفن خود کرنا, میرا جنازہ خود پڑھانا, مجھے جنت البقیع میں میرے بابا کے ساتھ پہلو میں دفنا دینا, جہاں ان کی قبر ہے اس کے بالکل ساتھ میری قبر بنانا, خود سے قبر میں اتارنا, میری قبر میں خود اترنا. یعنی ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے کہ بیٹا مجھے قبر میں اتارے, میرا جنازہ پڑھائے, مجھے غسل و کفن دے. ذرا ایک مرتبہ میدان کربلا میں آئے, وہاں ایک باپ بیٹے کو وصیت کر رہا ہے, سجاد جب میرے شیعوں سے ملنا کہہ دینا اے کاش تم نے دیکھا ہوتا میں علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. بس بھی میں نے تمام کر دیا. آخری جملے کو سن لیجیے. بڑی تعظیم سے ایک مرتبہ امام جعفر صادق نے غسل و کفن کے بعد امام کا جنازہ پڑھایا. امام معصوم کا غسل و کفن ہماری طرح نہیں ہوتا, ان کے لیے ایک ریچول ہے, ایک رسم ہے. بڑے اہتمام کے ساتھ امام کا جنازہ پڑھا, مسجد نبوی سے جنازہ اٹھا, سب دیکھ رہے ہیں, پورا مدینہ شریف, اور آج باقر العلوم کا جنازہ اٹھ رہا ہے. بڑی شان و شوقت سے جنازہ چلا, امام صادق نے قبر میں اتارا. میں ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں. تابوت سامنے ہے. آج اگر ہم بھی مدینے میں ہوتے تو بڑی تعظیم سے امام کے تابوت کو کاندھا دیتے. کوئی بھی ایسا تو نہ ہوتا, تابوت پہ کبھی تیر نہیں چلائے جاتے, تابوتوں کے اوپر کبھی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. امام باقر بھی بار بار ایک ہی بات کہتے ہوں گے, اے بیٹا جعفر صادق مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہے, آج میرا جنازہ تو بڑی تعظیم سے اٹھے گا, لیکن میرے دادا حسین ابن علی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. ماتم حسین یا حسین.